الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الشکر مفروض، خدا کا شکر کرنا واجب ہے۔ الشکر مفروض، خدا کا شکر کرنا واجب ہے۔ بے شماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے، کتاب الصلاۃ کے بارے میں چل رہی تھی اور کتاب الصلاۃ کی 11 فصلیں تھیں۔ ہم تیسری فصل کو پڑھتے آ رہے تھے جو کیفیت صلاۃ کے بارے میں ہے۔ اذان اور اقامت کی بحث جو ہے ہماری تمام ہوئی۔ آج ہم نماز میں داخل ہو رہے ہیں۔ اذان اور اقامت کے بعد فرماتے ہیں ثم یجب القیام حالۃ النیت والتکبیر والقراءۃ، یعنی اذان اور اقامت کے بعد فرماتے ہیں کہ قیام واجب ہے۔ نماز میں نیت اور تکبیر اور قراءت کی حالت میں قیام واجب ہے۔ فرمایا قیام جو ہے نا وہ مستقلاً طور پہ قیام کرنا چاہیے، استقلال کی حالت میں قیام ہو، کسی چیز کے اوپر تکیہ نہ کرے، مع القدرہ مع المکنہ، قدرت کی صورت میں مستقل جو ہے نا وہ قیام کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی چیز کے اوپر تکیہ نہ کرے، ٹیک لگا کر قیام نہ کرے کہ اگر اس تکیے کو، اس ٹیک کو جو پیچھے لگائی ہوئی ہے ہٹائیں تو گر جائے، ہٹائیں تو گر جائے۔ نہیں، قدرت کی صورت میں، امکان کی صورت میں مستقل طور پر اس کو کھڑا ہونا چاہیے۔ قیام واجب ہے نماز میں مستقلاً، استقلالاً واجب ہے، کسی چیز پر ٹیک وغیرہ اور تکیہ وغیرہ نہ لگا کے کھڑا ہو قدرت کی صورت میں۔ اچھا، اگر عاجز ہو تمام نماز میں مستقل طور پر کھڑے ہونے سے عاجز ہو، پوری نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن کچھ میں کھڑا ہو سکتا ہے، تو جتنی مقدار میں یہ آدمی کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہو، قیام کرے، جتنی مقدار میں کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہو۔ اگر مکمل طور پر وہ عاجز ہے، یعنی اگر وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، تو فرماتے ہیں پھر جو ہے کسی چیز کے اوپر نا اعتماد کر کے کھڑا ہو، بیٹھنے سے پہلے پھر کیا ہے کسی چیز پر تکیہ اعتماد کر کے کھڑا ہو اگر ہو سکتا ہے تو۔ لیکن اگر اس سے بھی عاجز ہے، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اور ٹیک لگا کر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر آ جاتی ہے بات اس میں کہ پھر بیٹھ جائے، پھر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر بیٹھنے سے بھی وہ عاجز ہے تو پھر لیٹ جائے اور رکوع اور سجود کے لیے جو ہے وہ سر سے اشارہ کرے گا، رکوع سجود کے لیے سر سے اشارہ کرے گا۔ فرماتے ہیں اگر اشارہ کرنے سے بھی عاجز ہو تو پھر رکوع اور سجود کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کرے گا، رکوع کے لیے بھی اور سجدے کے لیے بھی اپنی آنکھوں کو بند کرے گا، سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ آنکھیں بند کرے گا، اور پھر رکوع اور سجود سے مطلب ہے اٹھنے کے لیے آنکھوں کو کیا کرے گا، یہ کھول دے گا۔ کھولنا آنکھوں کا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رکوع اور سجدے سے اٹھ رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جناب علی واجبات نماز میں سے پہلا قیام تھا، اس کے بارے میں بات کی۔ دوسرا جو ہے وہ نیت ہے، تو پھر نیت کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا۔ تو بھلا بحث آج ہماری کیا ہو گئی؟
عرض کیا کہ جناب جو ہے تیسری فصل ہماری کیفیت صلاۃ کے بارے میں ہے۔ کیفیت صلاۃ میں سے انہوں نے پہلے اذان اور اقامت کے بارے میں بتایا جو مستحب ہے، اذان اور اقامت کا تذکرہ ہوتا رہا۔ اس کے بعد اذان اور اقامت کے بعد آج سے ہم اصل نماز میں داخل ہو گئے۔ فرمایا قیام کرنا واجب ہے، نماز میں قیام کرنا واجب ہے، مستقل طور پر قیام کرے، کسی چیز کا سہارا تکیہ لے کر کھڑا نہ ہو۔ قدرت کی صورت میں، البتہ یہ بات قدرت کی صورت میں اگر کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہونا واجب ہے پوری نماز میں۔ اگر پوری نماز میں نہیں لیکن کچھ مثلا 2 رکعتوں کی مقدار تک کھڑا ہو سکتا ہے تو جتنی مقدار میں کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہونا واجب ہے۔ اگر عاجز ہو جائے کھڑے ہونے سے تو پھر بیٹھ جائے گا، اگر بیٹھنے سے عاجز ہے تو پھر لیٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور رکوع اور سجود کے لیے جو ہے وہ سر سے اشارہ کرے گا، لیکن اگر اشارہ کرنے سے بھی عاجز ہے تو پھر اپنی دونوں آنکھوں کو بند کرے گا اور کھولے گا۔ بند کرے گا کا مطلب یہ ہے کہ یہ رکوع میں ہے، یہ سجود میں ہے۔ کھولے گا کا مطلب کیا ہے کہ یہ رکوع سے اٹھ رہا ہے اور یا سجدے سے اٹھ رہا ہے۔ آنکھوں کا بند کرنا رکوع اور سجود میں جانے کی علامت ہوگی اور کھولنا رکوع سجود سے اٹھنے کی علامت ہوگی۔ یہ آپ کی خدمت میں ایک کلی تھوڑا خلاصہ بیان کیا ہے، عبارت میں مزید مطالب ہیں، آئیے عبارت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ ثم یجب القیام حالۃ النیت والتکبیر والقراءۃ، پھر قیام واجب ہے حالت نیت اور تکبیر اور قراءت میں۔ وَإِنَّمَا قَدَّمَهُ عَلَى النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَبْلَهُمَا، توجہ کرنا۔ انما قدمہ، قدم مصنف ہو، قیام کو مصنف نے قیام کو مقدم کیا ہے نیت اور تکبیر پر۔ نیت اور تکبیر پر مصنف نے قیام کو مقدم کیا ہے، مع انہ لا یجب قبلہما، باوجود اس کے کہ انہ وہ قیام لا یجب قبلہما، قبلہما نیت اور تکبیر سے پہلے قیام واجب نہیں ہے۔ نیت اور تکبیر سے پہلے قیام واجب نہیں ہے، پھر بھی مصنف نے دیکھو ثم یجب القیام، قیام واجب ہے، یعنی پہلے قیام کی بات کی ہے۔ تو سوال ہو سکتا ہے نا کہ قیام کو کیوں واجب قرار دیا ہے پہلے؟ دلیل ہے لِکَوْنِهِ شَرْطًا فِيهِمَا، لِکَوْنِهِ چونکہ قیام شرط ہے، فیہما نیت اور تکبیر میں قیام شرط ہے، وَالشَّرْطُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَشْرُوط، اور شرط جو ہے وہ مشروط پر مقدم ہوتی ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ دوبارہ سننا چاہیں تو ثم یجب القیام، پھر قیام واجب ہے حالت نیت و تکبیر والقراءت، حالت نیت تکبیر اور قراءت کی حالت میں۔ وَإِنَّمَا قَدَّمُوا عَلَى النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ، قدمہ مصنف نے ہو قیام کو مقدم کیا نیت اور تکبیر پر، مع انہ لا یجب قبلہما، باوجود اس کے کہ قیام واجب نہیں ہے قبل النیت اور تکبیر۔ کیوں مقدم کیا ہے؟ مقدم ہونے کی دلیل لِکَوْنِهِ شَرْطًا فِيهِمَا، چونکہ قیام لِکَوْنِهِ قیام شرط ہے، فیہما نیت اور تکبیر میں شرط ہے، وَالشَّرْطُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَشْرُوط، اور شرط جو ہے وہ مشروط پر مقدم ہوتی ہے۔ وَقَدْ أَخَّرَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْهُمَا فِي الذِّكْرِ وَالدُّرُوسِ، قد أَخَّرَهُ الْمُصَنِّفُ، مصنف نے اخرہ کی ضمیر قیام کی طرف جا رہی ہے، مصنف نے قیام کو مؤخر کیا ہے عنہما نیت اور تکبیر سے، فی الذکر والدروس، ذکر اور دروس میں نیت اور تکبیر سے قیام کو مؤخر کیا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ یعنی ذکر اور دروس میں نہ پہلے کہا ہے
نیت، تکبیر، پھر کہا ہے قیام، تیسرے نمبر پر قیام کی بات کی ہے ذکر اور دروس میں۔ کیوں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ نظراً الی ذالک، نظر کرتے ہوئے، الی ذالک، ذالک یعنی لا یجب قبلہما، ذالک لا یجب قبلہما، کیونکہ نیت اور تکبیر سے پہلے قیام واجب نہیں ہے۔ قیام کب واجب ہے؟ نیت اور تکبیر کے بعد واجب ہے۔ اس کو مد نظر رکھ کر نظراً الی ذالک، نظر کرتے ہوئے الی ذالک، ذالک لا یجب قبلہما، چونکہ قیام نیت اور تکبیر سے پہلے واجب نہیں ہے۔ ایک یہ دلیل ہے مؤخر کرنے کی، اور دوسری دلیل وَلْيُتَمَّ محض جُزٌ مِّنَ الصَّلَاةِ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ قیام جو ہے محض نماز کا جز ہو جائے، لِيَتَمَّ محض جُزءٌ مِّنَ الصَّلَاةِ، تاکہ قیام محض نماز کا جز ہو جائے۔ وَفِي الْأَلْفِيَّةِ أَخَّرَهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ لِيَجْعَلَهُ وَاجِبًا فِي الثَّلَاثَةِ، کتاب الفیہ میں مصنف نے اخرہ، قیام کو مؤخر کیا ہے، عن القراءۃ، قراءت سے بھی مؤخر کیا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ لِيَجْعَلَهُ وَاجِبًا فِي الثَّلَاثَةِ، چونکہ قیام کو مصنف نے واجب قرار دیا ہے، لِيَجْعَلَهُ، مصنف نے قیام کو قرار دیا ہے واجب، فی الثلاثہ، تینوں میں، نیت، تکبیر اور قرات میں مصنف نے قیام کو واجب قرار دیا ہے۔ وَلِكُلِّ وَجْهٌ، اور ہر ایک کی کیا ہے جان؟ وجہ ہے۔ یہاں تک بات آپ کے لیے پہنچی؟ بھلا وہ کیا ہے؟ تین مصنف کی نا کتابیں ہیں، لوما میں، دوسرا ذکرہ اور تیسرا الفیہ۔ یہ جو لوما ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو ترتیب نماز میں داخل ہونے کی شروع کی، یہاں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ثم یجب القیام، یہاں لوما میں کہہ رہے ہیں یجب القیام و حالت النیت و تکبیر والقراءت، یہ عبارت آ گئی۔ توجہ کرنا، ذکرہ اور دروس میں اس طرح عبارت ہے، توجہ کرنا، جب ذکرہ میں یہ بات آتی ہے نا تو اس طرح ادھر لکھا ہوا ہے یجب النیت والتکبیر والقیام والقراءت، پہلے ذکرہ میں نیت، پھر تکبیر، اور تیسرے نمبر پر قیام، اور چوتھے نمبر پر قراءت کو کہا ہے۔ تیسری بات آ گئی الفیہ میں، الفیہ جو کتاب ہے مصنف کی، اس میں یہ ترتیب ہے یجب النیت والتکبیر والقراءت والقیام۔ الفیہ میں قیام کو چوتھی جگہ کے اوپر ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے ترتیب جو کتابوں میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ بچے توجہ رکھو، یجب القیام مستقلا بہ، قیام واجب ہے مستقلا بہ، قیام مستقل ہو، غیر مستند الی شیء، غیر مستند، تکیہ نہ کرے، الی شیء، کسی چیز کا سہارا نہ لے، بحیث لو اذیل السناد سکت، اس حیثیت کے ساتھ لو اذیل السناد، سناد وہ تکیہ گاہ، وہ ٹیک، اگر اس کو زائل کیا جائے، ہٹا لیا جائے، سکت المصلی، مصلی گر جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ مستقل ہو، کسی چیز کا ٹیک لگا کے نہ کھڑا ہو۔ مع المکنت، یہ جو کہا ہے نا یجب القیام مستقلا، یہ کس صورت میں ہے؟ مع المکنت، مع القدرت، مع امکان، مع المکنہ، مع القدرہ، قدرت کی صورت میں قیام مستقل طور پر واجب ہے۔ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِسْتِقْلَالِ فِي الْجَمِيعِ، اگر مصلی عاجز ہو عن الاستقلال فی الجمیع، یعنی تمام نماز میں مستقل طور پر کھڑے ہونے سے، تمام نماز میں اگر عاجز ہو، ففی البعض، تو بعض نماز میں کھڑا ہو، وَيَسْتَنِدُ فِيمَا يَعْجِزُ عَنْ، اور تکیہ کرے، ٹیک لگائے، آسرا لے، فیما یعجز عن، جس سے وہ کیا ہو؟ عاجز ہو۔
جس جگہ وہ عاجز ہے وہاں تکیہ، اور جہاں نہیں ٹھیک ہے کر سکتا قیام کرے. وَيَسْتَنِدُ تکیہ لے آسرا بنائے کسی چیز کو، فی ما یعجز عن جہاں وہ کیا ہے، جس جگہ سے وہ عاجز ہے. فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِسْتِقْلَالِ اصلاً اگر وہ مصلی عاجز و استقلال سے اصلاً کھڑے ہونے سے کیا ہے، مستقل طور پر عاجز ہے. ان عاجز عن الاستقلال اصلاً اگر عاجز ہے اصلاً استقلال سے عاجز ہے، اعتمدا ان عجزا اعتمدا علی شیئن تو ایک چیز پر وہ کیا کرے گا آگا جان، اعتماد کرے گا، یعنی تکیہ کرے گا ایک چیز پر، ایک چیز کو ٹیک لگائے گا، بھروسہ کرے گا ایک چیز پر پیچھے. مقدماً علی القعود یہ جو ہے نا، جو عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں، ٹیک لگانے کو در حالانکہ کیا کرے گا، مقدم کرے گا علی القعود بیٹھنے پر مقدم کرے گا، یعنی ایک چیز کا سہارا لینا کو مقدم کرے بیٹھنے پر. فَيَجِبُ تَحْصِيلُ مَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ مَعَ الْإِمْكَانِ پس واجب ہے حاصل کرنا ما یعتمد علیہ جس چیز پر وہ اعتماد کرے اس کا حاصل کرنا واجب ہے. ولو بِأُجْرَةٍ اگرچہ اجرت کے ذریعے سے ہی، مع الامکان امکان کی صورت میں اگرچہ اجرت کے ذریعے سے ہی کیا کرے وہ حاصل کرے، یعنی پیسے دے کر خریدنا پڑے نا وہ آسرا ٹیک تو اس کو خریدے. فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ وَلَوْ بِالْاعْتِمَادِ أَوْ قَدِرَ عَلَيْهِ وَلَكِنْ عَجَزَ عَنْ تَحْصِيلِهِ قَعَدَ مُسْتَقِلًا كَمَا مَرَّ. ان عجز عنہ اگر قیام سے عاجز ہو، ولو بالاعتماد اگرچہ اعتماد اور ٹیک اور تکیہ کے ذریعے سے ہی عاجز ہو، یعنی ایک چیز کا آسرا لے کر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. او قادر علیہ یا نہیں قیام پر عاجز نہیں ہے، قادر علیہ قیام پر قادر ہے. ولیکن عجز عن تعصیلہ لیکن عاجز عن تعصیلہ ما یعتمد علیہ، تعصیلہ کی ضمیر جا رہی ہے، ما یعتمد علیہ جس چیز پر وہ تکیہ اور اعتماد کرے اس کا حاصل کرنے اس کے لیے کیا ہے، عاجز ہے. لیکن عاجزہ لیکن یہ مصلی عاجز ہے عن تعصیلہ وہ ما یعتمد علیہ جو ہے نا جس پر یہ آسرا بنائے گا اس کی حاصل کرنے سے عاجز ہے. تو اب کیا کرے، قعدا مستقل طور پر بیٹھ جائے. عاجزہ ان عاجزہ قعدا اگر عاجز ہو تو مستقل طور پر بیٹھے، کما مرا جیسے گزرا. فَإِنْ عَجَزَ اعتمدا اگر بیٹھنے سے عاجز ہے، ان عاجزہ اعتمدا تو اعتماد کرے گا یعنی کوئی سہارا لے گا. فَإِنْ عَجَزَ ٹھیک ہے یہ نہیں، فَإِنْ عَجَزَ اضطجع علی جانب الایمن توجہ کرو، ان عجز کس سے، قعدہ اگر بیٹھنے سے بھی عاجز ہے، اضطجع علی جانب الایمن تو وہ لیٹ جائے گا، علی جانب الایمن دائیں جانب دائیں طرف نا وہ لیٹے گا. اضطجع زاجع سے ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، زاجع سے یہ آ کے آیا ہے، اضطجع ان عجز اضطجع علی جانب الایمن اگر عاجز ہو بیٹھنے سے تو لیٹے علی جانب دائیں جانب. وَإِنْ عَجَزَ اگر عاجز ہو فعلی الیسر تو پھر بائیں جانب لیٹے گا. هَذَا هُوَ الْأَقْوَى یہ ترتیب اقوا ہے. وَمُخْتَارُهُ فِي كُتُبِهِ الثَّلَاثَةِ مختار مصنف بھی ہے اپنی 3 کتابوں میں. ذکر دروس بیان کتب ثلاثہ کا اشارہ کیا ہے ذکر دروس اور بیان میں. وَيُفْهَمُ مِنْهُ ہونا التخییر یفہم منہ مصنف سے سمجھا گیا ہونا، یعنی یہاں لومہ میں جو مصنف سے سمجھا گیا وہ کیا ہے، التخییر تخییر ہے. وَهُوَ قَوْلٌ اور وہ بھی ایک قول ہے. یہاں کیسے بلا تخییر سمجھا گیا، کیونکہ مصنف نے کہا ان عجزا، ٹھیک ہے یا نہیں، اگر وہ بیٹھنے سے عاجز ہے ٹھیک ہے
تو پھر آگے کہا اس تل کا تو وہ لیٹ جائے گا. یہ جو بات کی ہے نا کہ پہلے دائیں جانب لیٹے گا، اگر اس سے عاجز ہو تو پھر بائیں جانب لیٹے گا، یہ بات یہاں لوما میں سمجھ نہیں آتی ہے. یہاں توجہ فرمائی ہے آپ نے، یعنی یہاں دائیں جانب لیٹے یا بائیں جانب لیٹے، یہاں تو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اس کو اختیار ہے. لوما میں دائیں بائیں جانب کی بات تو نہیں کی نا، توجہ فرما رہے ہیں. یہ تو شہید ثانی نے کہا ہے ان عجز ازتجل جانب الایمن و ان عجز فعل الیسر. یہ ایمن و ایسر تو شہید ثانی نے کہا ہے، لیکن مصنف نے تو کوئی بات نہیں کی نا شہید اول نے. اس سے کیا سمجھے ہم، یعنی تخییر ہے، دائیں لیٹے یا بائیں لیٹے. اگر بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹے، دائیں بائیں مخیر ہے. یفہم منہ ہونا، مصنف سے ہونا اس لوما میں سمجھا گیا تخییر. تخییر کس میں؟ دائیں بائیں والی میں. وہو قول، اور وہ قول ہے، یہاں ایک قول ہے. وَيَجِبُ اسْتِقْبَالُ حِينَئِذٍ بِوَجْهِهِ، حِينَئِذٍ اس وقت روبہ قبلہ ہونا واجب ہے، روبہ قبلہ ہونا اس کا واجب ہے. فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُمَا اسْتَلْقَ عَلَى ظَهْرِهِ. ان عجز عنہما، ہوما بھائیو بولو، دائیں بائیں، دائیں بائیں طرف سے اگر وہ عاجز ہے، استلقا علی ظہرہ تو وہ لیٹے گا، علی ظہرہ پشت پر لیٹے گا، پیچھے اپنی پشت پر لیٹے گا. وجعل باطن قدمہ الی القبلۃ، اور اپنے قدموں کے باطن کو قرار دے گا قبلہ کی طرف. مصلی کے جو قدم ہے نا ان کا جو باطن ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو قبلہ کی طرف قرار دے گا. وواجہہ، اور چہرے کو بھی قبلہ کی طرف قرار دے گا. بحیث لو جلس کان مستقبلا، اس طرح کہ اگر وہ بیٹھے، کان مستقبلا کل محتضر تو وہ روبہ قبلہ ہو، اگر بیٹھے تو روبہ قبلہ ہو. کان مستقبلا، وہ مصلی روبہ قبلہ ہو، کل محتضر جیسے محتضر کے لیے کہا پیچھے. والمراد بالعجز فی هذه المراتب حصول مشقۃ کثیرۃ لا تتحمل عادۃ سواء نشأ منها زیادۃ مرض حدوث یبت برہی. توجہ کرو. والمراد بالعجز فی هذه المراتب، عجز سے مراد فی هذه المراتب، ان مراتب میں عجز سے مراد حصول مشقۃ کثیرہ، حصول مشقت کثیرہ ہے. عجز سے مراد مشقت کثیر کا حاصل ہونا ہے. لا تتحمل عادتاً، جو عادتاً قابل تحمل نہیں ہے. سواء نشأ منہا زیادت مرض، ٹھیک ہے نا، فرق نہیں. نشأ منہا اس سے، اس مشقت سے، زیادت مرض مرض کے زیادہ ہونا ہو، نشأ پیدا ہو، منہا اس مشقت سے، زیادہ تو مرض مرض زیادہ ہوتی ہو، او حدوث ہی یا مرض پیدا ہو، او بت او برے ہی یا اس کے ٹھیک ہونا آہستہ ہو جائے گا. بت یعنی آہستہ، بت برے ہی اس کا ٹھیک ہونا آہستہ آہستہ ہوگا. او مجرد المشقت البالغہ، یا مشقت بالغہ ہوگی، صرف مشقت بالغہ ہے. لل عجز الکلی، عجز کلی مراد نہیں ہے. توجہ فرمائی نا. یہ جو ہم کہتے آ رہے ہیں اگر عاجز ہو جائے کھڑے ہونے سے تو بیٹھ جائے، بیٹھنے سے عاجز ہو جائے تو لیٹ جائے، یہ عاجز سے مراد مشقت کثیر ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ جو عادتاً قابل تحمل نہیں ہے مراد، یہ مراد ہے. نہ کہ عاجز کلی، بالکل عاجز ہے کہ اصلاً جناب علی ہو ہی نہیں سکتا، نہیں نہیں، یہ مسئلہ نہیں. اس کے لیے مشکل ہے، اگرچہ امکان ہے لیکن مشکل ہے، مشقت کثیر ہے، تو اس کو عاجز کی لسٹ میں لینا ہے. لل عاجز الکلی، نہ کہ بالکل سرے سے وہ عاجز ہے، نہیں، یہ مراد نہیں ہے. عاجز کلی مراد نہیں ہے، بلکہ عاجز سے مراد مشقت کثیر ہے. وَيُؤْمِي لِرُكُوعِ وَالسُّجُودِ بِالرَّأْسِ يُؤْمِي او ما یومی اعطا یعطی. توجہ فرمائی. باب فعل او ما یومی اشارہ کرے گا. یومی لرکوع و سجود بالراس، رکوع اور سجود کے لیے وہ اشارہ کرے گا بالراس، سر کے ذریعے سے. ان عجز عنہما، اگر عاجز عنہما، ہوما بھائیو لٹاؤ، رکوع اور سجود، اگر رکوع اور سجود سے عاجز ہو
تو رکوع اور سجود کے لیے کیا کرے گا؟ اشارہ کرے گا. وَيَجِبُ تَقْرِيبُ الْجَبْهَةِ إِلَى مَا يَسِعُ السُّجُودُ عَلَيْهِ. توجہ کرنا، پیشانی کو قریب کرنا واجب ہے. یجب تقریب الجبہۃ الی ما یسع السجود علیہ، پیشانی کا قریب کرنا واجب ہے. الی ما، اس چیز پر، یسع السجود علیہ، جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، یعنی جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، پیشانی کو اس کے قریب کرے گا. اور تقریبہ الیہا، تقریبہ ما یسع السجود کو تقریب ہو سے مراد ہو یعنی ماضی سے اور سجود، جس پر سجدہ صحیح، اس کو قریب کرے گا. الیہا، جبہہ کے قریب کرے گا. یہاں دو باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک مرتبہ پیشانی کو قریب کرے گا، جس چیز پر سجدہ کرنا صحیح ہے پیشانی لے جائے گا ادھر. اور دوسری بات یہ تقریب ہو الیہا میں یہ بات ہے کہ وہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے اس کو اٹھا کر پیشانی کے قریب لے جائے گا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایک مرتبہ پیشانی کو لے جانا ہے، ایک مرتبہ اس کو اٹھا کر پیشانی کے قریب لے آنا ہے. دو باتیں ہیں. وَالْاِعْتِمَادُ بِهَا عَلَيْهِ، اور اعتماد کرے گا جبہہ کا علیہ، اس ما یسع السجود علیہ پر، پیشانی کو کیا کرے گا؟ اعتماد کروائے گا. اعتماد بِهَا، جبہہ کا اعتماد کرے گا پیشانی کا، علیہ اس پر. وَوَضْعُ بَاقِي الْمَسَاجِدِ مُعْتَمِدًا، اور باقی جو جائے سجدہ ہیں، باقی المساجد جو سجدہ میں لگانی ہوتی ہیں باقی مساجد، ان کو رکھے گا معتمداً، اعتماد کے ساتھ ان کو لگائے گا. وَبِدُونِهِ لَوْ تَعَذَّرَ الْاعْتِمَاد، بغیر اعتماد کے رکھے گا، بدون الاعتماد رکھے گا. لَوْ تَعَذَّرَ الْاعْتِمَاد، اگر اعتماد مشکل ہو، نہیں رکھ سکتا باقی اعضاء کو جو سجدے میں لگانے واجب ہیں، تو پھر بغیر اعتماد کے ہی کوئی نہیں مسئلہ. بدون اعتماد، لو تعذر الاعتماد، اگر اعتماد مشکل ہو. وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ آتِيَةٌ فِي جَمِيعِ مراتب سابقہ، یہ احکام آئیں گے، آتے ہیں، تمام مراتب سابقہ میں جاری ہوتے ہیں. هَذِهِ الْأَحْكَامُ آتِيَةٌ، یہ احکام آتیتن جاری ہوتے ہیں، فی جمیع المراتب سابقہ، پہلے والے تمام مراتب میں. کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جو ہم نے کہا کہ وہ جناب نا رکوع اور سجود کے لیے اشارہ کرے گا، ابھی پڑھ رہے ہیں نا رکوع سجود کے لیے، یہ احکام صرف حالت استلقاء جو لیٹ کر پڑھ رہا ہے اس سے مخصوص نہیں ہیں. توجہ فرما رہے ہیں یہ جو احکام ہیں یہ فقط حالت وہ جو لیٹنے والی حالت ہے اس کے ساتھ یہ مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ تمام مراتب میں نا یہ جاری ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی حتیٰ وہ حالت جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، بندہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، لیکن نا وہ بندہ رکوع اور سجود سے عاجز ہے، لیٹنے والی حالت نہیں ہے، کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے لیکن رکوع سجود سے عاجز ہے، تو رکوع سجود کے لیے وہاں بھی اشارہ کر سکتا ہے. جہاں بیٹھ کر اس کا نماز پڑھنا وظیفہ بیٹھ کر پڑھے گا، وہاں بھی رکوع سجود سے عاجز ہے تو اشارہ کرے گا. صحیح ہے نا؟ یہ احکام آتیتن جاری ہوتے ہیں فی جمیع المراتب السابقہ، پہلے والے تمام مراتب میں. وَحَيْثُ يُؤْمِي لَهُمَا بِرَأْسِهِ يَزِيدُ السُّجُودَ انخفاضاً مع الامکان، حیثو جہاں یومی لہما رکوع اور سجود کے لیے وہ اشارہ کرے گا برأس ہی اپنے سر سے، جہاں مصلی رکوع اور سجود کے لہما رکوع اور سجود کے لیے اشارہ کرے گا سر سے، یزید السجود انخفاضاً سجدے کے لیے زیادہ جھکے گا. انخفاض یعنی جھکے گا، سجدے کے لیے زیادہ جو ہے نا وہ مطلب ہے جھکے گا سجدے کے لیے. یعنی ظاہر کر تو اشارہ رہا ہے نا، جب سجدے کی باری آئے تو تھوڑا سا اشارے کے لیے زیادہ جھکے گا. مع الامکان، امکان کی صورت میں. فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِيمَاءِ بِهِ، اگر عاجز عن الإيماء بِهِ رأس، اگر سر سے اشارہ کرنے سے عاجز ہے، غمض عینیہ لہما مزیدا للسجود تغمیضا، توجہ، اگر عاجز ہے عن الإيماء بِهِ، سر سے اشارہ کرنے سے عاجز ہے، غمض عینیہ اپنی دونوں آنکھوں کو بند کرے گا، لہما
رکوع اور سجود کے لیے، لاہما رکوع اور سجود کے لیے اپنی دونوں آنکھوں کو بند کرے گا، مزیدن للسجود تغمیدن سجدے کے لیے آنکھوں کو زیادہ بند کرے گا۔ آنکھیں رکوع کے لیے بھی بند کرنی ہیں لیکن سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ آنکھوں کو بند کرے گا۔ وفتحہما، ٹھیک، بالفتح لرفعہما، فتحہما، ہوما عینین کی طرف جا رہی ہے، اپنی دونوں آنکھوں کو وہ کھولے گا، لرفعہما، ہیما رکوع اور سجود سے اٹھنے کے لیے، رکوع اور سجود سے اٹھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو کیا کرے گا؟ کھولے گا۔ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُبْصِرًا، اگرچہ وہ مبصر نہ ہو، یعنی اس کی بینائی نہیں ہے، اگرچہ اس کی بینائی نہیں ہے، مَا امکان الفتح قاصداً بالابدال تلک الافعال، جب کہ اس کو فتح کرنے کا امکان ہے، یعنی آنکھیں نا وہ کھول سکتا ہے اور بند بھی کر سکتا ہے، لیکن ان آنکھوں کے اندر بینائی نہیں ہے۔ بینائی ایک خاص چیز ہوتی ہے جس سے دیکھا جاتا ہے، آنکھیں اس کی بند بھی ہو سکتی ہیں، کھل بھی سکتی ہیں، لیکن ان میں نور نہیں ہے کہ دیکھ سکے۔ یہ بھی آنکھوں کو بند کرے گا اور کھولے گا، اگرچہ اندھا ہے اندر سے، توجہ فرما رہے ہیں، آنکھیں کھول باندھ سکتا ہے لیکن نظر نہیں آتا اس کو، یہ بھی یہی کام کرے گا۔ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُبْصِرًا، اگرچہ یہ مبصر نہ بھی ہو، اگرچہ اس کی بینائی نہ بھی ہو، قوہ باصرہ نہ بھی ہو، مع امکان الفتح، جبکہ اس کو فتح کرنے کا، کھولنے کا امکان ہے، آنکھیں کھول سکتا ہے، قاصداً بالابدال، بالابدال تلک الافعال، در حالانکہ یہ قصد کرے گا بدل کے ذریعے، تلک الافعال ان افعال کا یہ قصد کرے گا، قصد کرے گا بدل کے ذریعے ان افعال کا۔ بدل کون ہو گیا؟ بدل سے مراد کیا ہے؟ بدل سے مراد یہ جو آنکھوں کو کھولنا اور بند کرنا ہے، بند کرنا ہے رکوع سجود کے لیے اور کھولنا ہے رکوع سجود سے اٹھنے کے لیے، یہ بدل ہو گیا۔ قصد کرے بدل کے ذریعے تلک الافعال ان افعال کا، تلک الافعال کا اشارہ نا میرے بچے رکوع اور سجود کی طرف ہے، یعنی جب آنکھوں کو بند کرے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس آنکھوں کو بند کرنے سے وہ دل میں قصد کرے کہ یہ رکوع ہے، آنکھوں کو کھولے تاکہ رکوع سے اٹھ رہا ہے، آنکھوں کو زیادہ بند کرے، کس کے لیے آگا جان؟ ٹھیک ہے کہ مطلب جو ہے نا یہ سجدے کے لیے ہے، آنکھوں کو کھولے سجدے سے اٹھ رہا ہے۔ بدل سے مراد یہ آنکھوں کا جو بند کرنا اور کھولنا ہے، اور وہ جو افعال ہیں وہ رکوع سجود مراد ہیں۔ توجہ فرما رہی؟ دوبارہ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُبْصِرًا، اگرچہ وہ مبصر نہ بھی ہو، با امکان الفتح، جبکہ کھولنے کا امکان ہے اس کے لیے آنکھوں کو، قاصداً بالابدال تلک الافعال، بدل کے ذریعے قصد کرے گا ان افعال رکوع سجود کا، تلک الافعال۔ وَإِلَّا اجری الافعال علی قلبہ، ٹھیک ہے، کل واحد فی محلہ والاذکار علی لسانہ، توجہ چاہتا ہوں، وَإِلَّا اجری الافعال علی قلبہ، کیا مطلب ہے؟ اگر آنکھوں کو کھول اور بند بھی نہیں کر سکتا، الا اگر آنکھوں کو وہ کھول اور بند بھی نہیں کر سکتا ہے، اجری الافعال علی قلبہ، تو افعال کو جاری کرے گا اپنے دل میں، افعال کو جاری کرے گا اپنے دل میں، کیا مطلب؟ یعنی دل میں پھر نیت کرے گا یہ رکوع کر رہا ہوں، یہ سجود کر رہا ہوں، یہ رکوع سے اٹھ رہا ہوں، یہ سجدے سے اٹھ رہا ہوں، دل میں نہ پھر وہ ارادہ کرے گا، اجری الافعال رکوع سجود کے افعال کا وہ جاری کرے گا علی قلبہ، اپنے دل میں، کل واحد فی محلہ، ہر ایک کو، رکوع ہو یا سجود، ہر ایک کو فی محلہ، اپنے محل میں کیا کرے گا؟ جاری کرے گا، والاذکار علی لسانہ، اور اذکار جو ہیں وہ اپنی زبان پر مسلی جاری کرے گا، ذکر تو پڑھ سکتا ہے نا، اذکار کو زبان پر جاری کرے گا۔ وَإِلَّا اخترہا بالبال، الا یعنی اگر اذکار زبان پہ جاری نہیں کر سکتا، زبان پر ذکر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، اخترہا بالبال، اخترہا
اذکار کو جاری کرے گا، بالبال دل میں نا ذکر پڑے گا۔ وَيَلْحَقُ الْبَدَلُ حُکْمُ الْمُبْدَلِ، یلحق البدل حکم المبدل، بدل کو مبدل کے حکم میں ملحق کیا گیا ہے۔ پھر رکنیت زیادتاً و نقصاناً، رکنیت میں زیادہ اور نقصان میں بدل کو مبدل کے حکم میں ملحق کیا گیا ہے، مع القصد، قصد کے ساتھ۔ یہ بات تھوڑی توضیح نہ دے دوں آپ کی خدمت میں، کیا مطلب ہے بھائی آپ بہتر جانتے ہو کہ مبدل مثلا جو رکوع ہے اس کو کوئی بندہ 2 مرتبہ رکوع کرے کیونکہ روکن ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ رکوع روکن ہے، رکوع مبدل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو 2 مرتبہ انجام دیا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو بندہ اشارہ کر رہا ہے رکوع کے لیے، اپنے ارادے کے ساتھ 2 مرتبہ اگر اس نے جناب علی اشارہ کر دیا، ارادے سے 2 مرتبہ اشارہ کر دیا تو 2 مرتبہ گویا رکوع زیادہ ہو گیا۔ 2 مرتبہ جب اشارہ کرے گا تو رکوع کو وہ زیادہ کر دیا، لہذا نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ اشارے وغیرہ جو کرنے ہیں نا، یہ بدل ہیں، یہ مبدل کے حکم میں ہیں رکنیت میں۔ جس طرح مبدل کو زیادہ یا کم کر دیا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، بدل میں بھی کمی زیادی مبطل ہے۔ وَيَلْحَقُ الْبَدَلُ حُکْمَ الْمُبْدَلِ، بدل کو ملحق ہے مبدل کے حکم میں ملحق کیا گیا ہے۔ پھر رکنیت میں زیادتاً و نقصان، زیادتی اور کمی میں، مع القصد، قصد کی صورت میں، البتہ ارادہ ہو، ارادے سے آنکھیں زیادہ اور مطلب ہے بند کرے یا کھولے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کیل بڑی سخت ہے۔ وکیل مطلقاً، ایک کیل کہتی ہے مطلقاً، یعنی عمدن ہو سہون ہو، جب یہ مطلب ہے یہ آنکھوں کو، ٹھیک ہے نا، اشارے جب کرے گا عمدن یا سہون اگرچہ ہو جائے گا اس سے، تو پھر یہ کس کے حکم میں؟ مبدل کے حکم میں ہے۔ قصد بھی ضروری نہیں ہے، یہ تو بڑا خطرناک مسئلہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ ایسے جناب علی اس کی جو مطلب ہے سہون بھی تھوڑا اشارہ زیادہ ہو گیا تو نماز اس سے باطل ہو سکتی ہے۔ وکیل مطلقاً، ایک کیل مطلقاً عمدن سہون، بدل کا حکم مبدل کے حکم میں ہے، یعنی بھول کر بھی اگر اس نے ایک آنکھ تھوڑی زیادہ لگا دی، زیادہ مار دی آنکھ، ٹھیک ہے نا، تو جناب علی ایک چیز اضافی ہو جائے گی، بھول کر بھی لگ گئی تو اس سے جو ہے نا جو مبدل والا حکم ہے اس پہ لاگو ہو جائے گا۔ کیلا مطلقاً عمدن سہون جو ہے یہ اس کا حکم ہے، بدل کا حکم مبدل کے حکم میں ہے۔ پچھلے میں قید لگائیے نا، مع القصد وَيَلْحَقُ الْبَدَلُ حُکْمَ الْمُبْدَلِ، پھر رکنیت زیادہ تر مع القصد، اس میں وہ قصد والی بات بھی حتی ختم ہے، مطلقاً عمدن ہو یا سہون ہو۔ ٹھیک ہو گئی بات میرے بچے؟ اس کے بعد جناب علی ہماری جو بحث ہو رہی ہے وہ ہے جی واجبات نماز میں جو کیفیت صلاۃ شروع کی ہے۔ پہلی کیا تھی بھلا؟ پہلی کیا تھی؟ قیام، یجب القیام۔ دوسری جناب واجبات نماز میں سے والنیتو، والنیتو، نیت واجب ہے، نیت کرے نماز کی، نیت کرے، اور اس نیت میں کیا کرے؟ فرض کو معین کرے، ظہر ہے یا عصر ہے معین کرے، ٹھیک ہے، ادا ہے یا قضا ہے اس کو نیت میں لے آئے، فرض کو معین کرے، ادا یا قضا کو معین کرے، اور وجوب کو معین کرے، وجوب کو بھی یہ کیا کرے آقا جان؟ معین کرے، اور اس نیت میں قربت بھی کرے، نیت میں قصد قربت بھی ہونا چاہیے۔ میری بات پہنچی یا نہیں؟ نیت میں بھلا کیا کہا ہے بھائی؟ نماز کی نیت کرنی ہے نا، نماز معین کون پڑھ رہا ہوں، کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اس نماز کی نیت کرے، اور اس نماز کی جو نیت کر رہا ہے اس میں فرض کو معین کرے، ظہر ہے یا عصر ہے، ادا ہے یا قضا ہے،
وجوب کی نیت کرے اور اس نیت میں قصد قربت ہونا چاہیے، قصد قربت ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائیے، مطلب یہاں تھوڑا سا دقیق ہے، امید ہے آپ کی توجہ سے بات حل ہو جائے گی، لیکن ہے تھوڑی دقیق، توجہ کرنا عبارت میں، البتہ ویسے تو کوئی نہیں مطلب۔ والنیتو کہاں عطف ہو رہا ہے؟ ثم یجب القیام والنیتو، قیام واجب ہے اور نیت واجب ہے۔ وہی القصد الی الصلاۃ المعینۃ، نیت جو ہے وہ قصد ہے نماز معینہ کا۔ ولما کان القصد متوقفا علی تعیین المقصود، اور جب قصد موقوف ہے، قصد موقوف ہے علی تعیین المقصود، کہ مقصود کو کیا کرے؟ معین کرے، بے واجہن بے عنوان لیمکن توجہ القصد الیہ، تاکہ قصد کو متوجہ کرے الیہ اس مقصود کی طرف۔ اعتبر فیہا احضار ذات الصلاۃ و صفاتہا الممیزہ، تو معتبر ہے فیہا اس نیت میں احضار ذات الصلاۃ، ذات صلاۃ کو حاضر کرے، و صفاتہا صفات صلاۃ کو حاضر کرے، الممیزۃ لہا وہ صفات جو جدا کریں نماز کو، حیث تکون مشترکۃً جہاں نماز کیا ہو؟ مشترک ہو۔ والقصد الی ھذا المعین متقربا، اور اس معین کا قصد کرے متقربا قربتاً الی اللہ، ویلزم من ذالک، اور یلزم من ذالک اس تعیین متقربا کی جو بات کی ہے، معین بھی کرے متقربا بھی ہو، یلزم من ذالک کونھا معینۃ الفرض، اس کا لازمہ کیا ہے کہ وہ نماز کیا ہو؟ معینۃ الفرض، یلزم من ذالک اس تعیین متقرب سے، ذالک یلزم کونھا معینۃ الفرض، لازم ہے کہ وہ نماز کو کیا کرے؟ معینۃ الفرض، فرض کو معین کرے، فرض کو معین کرے، من الظہر وعصر، ظہر یسر اور غیرہما، یا ظہر اثر کے علاوہ ہے۔ والادائے معینۃ الادائے، ادا کو معین کرے، ان کانا فعلھا فی وقتھا، ان کانا فعلھا اگر نماز کا فعل فی وقتھا اپنے وقت میں ہے تو ادا کی نیت کرے، اول قضائے یا قضا کو معین کرے، ان کانا فی غیر وقتھا اگر وہ قضا فی غیر وقتھا، غیر وقت صلاۃ میں وقت نہیں ہے تو قضا کی کرے گا۔ والوجوب اور وجوب کی نیت کرے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ والظاہر ان المراد بہ المجعول غایۃً، یہاں توجہ کرو، ایک سوال مقدر کا نا جواب ہے، بچے توجہ کرو بھائی، جب اس نے کہہ دیا پہلے فرض کو معین کرے تو فرض سے مراد ہے ظہر ہے یا عصر ہے، تو وجوب کیوں لگایا بھائی؟ وجوب میں بھی تو وہی ظہر عصر ہی ہوتا ہے نا۔ کہنا سوال کرنے والا یہ کہتا ہے کہ جب فرض کہہ دیا ہے آپ لوگوں نے کہ فرض کو معین کرے، ظہر ہے یا عصر ہے، تو دوبارہ وجوب کیوں لگایا ہے؟ وجوب جواب یہ دیتے ہیں کہ اس وجوب سے مراد جو ہے نا، وجوب سے مراد یہ نہیں ہے ظہر ہے یا عصر ہے، وجوب سے مراد اس کا جو ہے نا غایت کو بیان کرنا ہے کہ یہ جو ہے یہ کس کے لیے؟ بے خاطر وجوب ہے، فرض کو معین کرے گا تو ظہر یا عصر ہو جائے گی، ادا یا قضا کی کر لے گا، اور وجوب سے مراد اشارہ ہے کہ یہ کیوں میں پڑھ رہا ہوں؟ بے خاطر وجوب، یہ وہ جواب ہے۔ والظاہر ان المراد بہ المجعول غایۃً، ظاہر یہ مراد بہ اس وجوب سے مراد کیا ہے؟ قرار دینا ہے غایت، غایت کے طور پر، ہدف کے طور پر۔ جی کیوں پڑھ رہے ہو؟ للوجوب، واجب ہونے کی خاطر، یہ وجوب اشارہ ہوگا اس چیز کی طرف۔ لأن قصد الفرض یستدعی تمییز الواجب، کیونکہ فرض کا قصد کرنا یستدعی یہ تقاضا کرتا ہے تمییز الواجب، کہ واجب کو کیا کرے؟ تمیز دے۔ جب فرض کہا ہے پہلے تو فرض کا قصد کرنا وہ تقاضا کرتا ہے واجب کو جدا کرے، ظہر ہے یا عصر ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ لہذا اس وجوب سے مراد کیا ہے؟ وجوب غائی ہے، غائی کی طرف اشارہ ہے، وجوب کی خاطر پڑھ رہا ہوں۔ مع احتمال ان یرید بہ الواجب الممیز، ایک احتمال ہے ان یرید بہ
اس وجوب سے ارادہ کیا جائے واجب ممیز کا، اس وجوب سے ارادہ کیا جائے واجب ممیز کا ارادہ کیا جائے، یعنی ظہر ہے اثر نہیں ہے، ظہر ہے اثر نہیں ہے۔ جو فرض سے ہم نے مراد لیا تھا نا، ظہر ہے یا اثر ہے، وہ ہم اب وجوب سے ارادہ کرنا چاہتے ہیں۔ احتمال ہے کہ وجوب سے ارادہ کریں واجب ممیز کا، یعنی ظہر پڑھ رہا ہوں اثر نہیں، مغرب ہے عشاء نہیں، اس طرح کر کے۔ تو پھر وہ فرض سے کیا مراد لیں گے؟ اگر وجوب سے مراد یہ لے لیا تو فرض سے مراد پہلے والا وَيَكُونُ الْفَرْضُ إِشَارَةً إِلَىٰ نَوْعِ الصَّلَاةِ، فرض جو ہے اشارتاً، فرض کا اشارہ ہے، نوع صلاۃ کی طرف اشارہ ہے، فرض کا اشارہ نوع صلاۃ کی طرف ہے۔ نوع صلاۃ ایک نماز ہوتی ہے طواف، ایک نماز یومیہ ہوتی ہے، نماز یومیہ نماز طواف، ٹھیک ہے یا نہیں، اور دوسری نماز میت ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس فرض کا اشارہ نوع صلاۃ کی طرف ہم مراد لے لیں، ٹھیک ہے یا نہیں۔ وَيَكُونُ الْفَرْضُ إِشَارَةً إِلَىٰ نَوْعِ الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْفَرْضَ قَدْ يُرَادُ بِهِ ذَلِكَ، کیونکہ فرض سے کبھی کبھی یراد بہ، فرض سے ارادہ کیا جاتا ہے ذالک نوع صلاۃ کا نوع صلاۃ کا بھی ارادہ کیا جاتا ہے، الا انه غیر مصطلح شرعا، مگر یہ کہ یہ معنی فرض کا، یہ معنی نوع صلاۃ لینا اصطلاح شرعی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ أَوْلَىٰ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ الْوُجُوبَ الْغَائِبَ لَا دَلِيلَ عَلَىٰ وُجُوبِهِ، وَلَقَدْ كَانَ أَوْلَىٰ، یہی احتمال کہ فرض سے مراد نوع صلاۃ لیں، کانا اولا، یہی احتمال، یہ دوسرا احتمال یار، لقد کانا اولا، یہی احتمال کہ فرض سے مراد نوع صلاۃ ہے، یہ بہتر ہے بنا بر اس کے کہ وجوب غائی لا دلیل لا وجوب، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ کما نبہ علیہ المصنف بذکرہ، جیسا کہ مصنف نے تنبیہ کی ہے اس پر وجوب غائی پر ذکرہ میں کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ولکنہ مشہوری، لیکن وجوب غائی مشہوری ہے، ایک ہوتا ہے مشہور، ایک ہوتا ہے مشہوری۔ مشہور کا مطلب یہ ہے کہ میں نے خود تحقیق کی ہے، مشہور ہے۔ مشہوری ہے یعنی دوسروں کی طرف نسبت ہے کہ یہ بات وجوب سے مراد وجوب غائی لینا، یہ مشہوری ہے، میں نے کوئی تحقیق مقیق نہیں کی ہے، دوسروں کی طرف نسبت ہوتی ہے مشہوری کی۔ فجرا علیہ ہونا، پس مصنف نے علیہ اس وجوب غائی کو جاری کیا ہے ہونا، یہاں موفق معید رہیں، سلامتی ہو آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔